کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گے جس کی بات کو عزت نہیں ملتی ہے؟ اور اگر آپ چند بڑے لوگوں میں بیٹھ جاؤ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار بس میں یہاں سے اٹھوں اور کہیں اور چلا جاؤں۔ اب اگر تو آپ کا جو بہانے ہیں تو یہ بھی جان لیجیے کہ نہ تو آپ ایک پر اعتماد انسان ہو اور نہ ہی آپ کی زندگی میں سکون ہے، اور اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے آپ خود کی عزت بھی نہیں کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بھی آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ باہر سے تو آپ کو عزت تبھی ملتی ہے جب آپ اندر سے خود کی عزت کرتے ہو، اور خود کی عزت کے لیے خود کو پہچاننا لازم ہے، اور شاید اسی عمل کو خود شناسائی بولا جاتا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا تھا کہ زندگی کیا ہے، تو جواب ملا کہ خود کی پہچان کے سفر کا نام زندگی ہے۔ مگر میرا سوال تو یہ ہے کہ میں کیسے خود کو پہچان سکتا ہوں؟ خود کو پہچاننا ہے کیا؟ یہ کیسا عمل ہے کہ اس کے بعد میں خود کی عزت بھی کر پاؤں گا اور اس معاشرے میں ایک کامیاب انسان بھی بن پاؤں گا؟ تو میرے پاس میں چند ایسے کامیاب لوگ ہیں کہ جن کی بات کر کے ہم شاید اس بات کو سمجھ سکیں کہ خود کو جاننے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ آپ ایلون مسک کو جانتے ہوں گے، جنہوں نے بہت سا پیسہ بھی کمایا، نام بھی کمایا، عزت بھی کمائی۔ اسٹیفن ہاکنگ، آئنسٹائن اور اس قسم کے بے شمار سائنسدان جنہوں نے اپنی ایجادات کے ذریعے اس دنیا میں نام اور عزت کمائی۔ قائد اعظم گاندھی، علامہ اقبال، غالب، رومی، عمران خان اور ایسے بے شمار لوگ جن کو آج دنیا جانتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا ہوتا اگر قائد اعظم شاعر بننے کا سوچتے اور علامہ اقبال جو ہے راکٹ بنانے کے لیے نکل پڑتے؟ مزہ نہیں آنا تھا نا؟ کیونکہ علامہ اقبال صاحب نے جو کام کیا وہ اپنی جگہ پہ ایک شاہکار ہے، اور اگر آپ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی تو انہوں نے جو کام کیا ہے یا جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہترین مثال ہے۔ اب میں نے آپ سے جتنے بھی لوگوں کا اوپر ذکر کیا ہے، اگر آپ لوگ ان کے کام کی خوبصورتی کو دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں نے خود کو پہچان لیا تھا اور پھر وہی کام کیا کہ جس صفت کے ساتھ انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ خود کی عزت نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا یہ تمام لوگ خود کے ساتھ جھوٹ بول بول کر یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج دنیا ان کو جانتی ہے؟ کیا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں جو پلانز بنائے تھے وہ ہماری طرح ہر صبح ان کو بھول جاتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے وعدوں کو نبھایا تھا اور سب سے پہلے خود کو عزت دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ان کو عزت دے رہی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ میں کیسے خود کو عزت دے کر خود کو پہچان سکوں اور اس معاشرے میں ایک کامیاب، پر اعتماد اور مطمئن شخصیت بن سکوں۔ اب خود کو عزت دینے کے لیے خود کے ساتھ سچا اور ایماندار ہونا پڑے گا، مگر میں پھر یہاں پہ پھنس گیا کہ کیا میں آج تک خود کے ساتھ جھوٹا تھا؟ اگر مجھے خود کے ساتھ ایماندار ہونا ہے تو کیا میں آج سے پہلے خود کے ساتھ دھوکے باز تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں خود کے ساتھ جھوٹا بھی ہوں اور خود کے ساتھ دھوکے باز بھی ہوں؟ اور اگر آپ میرا جواب سنیں تو بات سچ ہے، اور اس میں میرے لیے رسوائی بھی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں، اپنی اس برائی پہ خود ہی پردہ ڈال دیں؟ اور اگر اپنی برائی جاننے کے باوجود بھی پیسے چھپاتا ہوں تو خود بتاؤ کہ مجھ سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ جھوٹا بھی کس طریقے سے ہوں۔ میں پچھلے 2 سال سے خود سے یہی وعدہ کرتا آ رہا ہوں کہ کل صبح 9 بجے اٹھ کر میں اپنا کام شروع کروں گا۔ میری الماری میں کپڑے لٹکانے والا ڈنڈا ٹوٹا ہوا ہے۔ میں عرصے سے خود سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس بار چھٹی کا دن میں اسے ٹھیک کروں گا۔ میرے آفس میں کچھ کتابیں بکھری پڑی ہیں، انٹرنیٹ کی ڈیوائس کو کیل سے لٹکانا ہے، واش روم میں پانی کا نل ٹپکتا رہتا ہے، جو کمبل لے کر سوتا ہوں وہ دھلوانے کے لیے باہر دینا ہے، ایک بریف کیس میرے بیڈ کے بالکل سامنے پڑا ہوا ہے اور گرد آلود ہو رہا ہے، اور کئی مرتبہ خود سے کہہ چکا ہوں کہ کل اسے الماری میں رکھ دوں گا، اور ایسے کتنے ہی کام کہ جن کے لیے میں نے خود سے وعدہ کیا اور آج تک پورا نہیں کیا۔ اب آپ کہو کہ اس میں جھوٹ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کی سستی ہے۔ سستی الگ ہے، جو میں نے خود کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں کل کو یہ کام کر دوں گا، یہ میں نے اپنے ساتھ میں جھوٹ بولا اور خود کو وعدہ دیا اور خود کے وعدے کو توڑا، اور وعدے توڑ کر خود سے جھوٹ بول کر ہم اپنی ذات کو اس قدر زخمی کر دیتے ہیں کہ خود کی عزت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ بھی اپنی ہی بات کروں تو میں اپنے اندر اپنی ناکامیوں کے پچھتاوے سے، خود کے ساتھ کیے گئے جھوٹے وعدوں سے اپنے آپ کو اس قدر کمزور اور سستا کر چکا ہوں کہ اب رونے دھونے کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، سوائے ایک ٹوٹی پھوٹی امید اور ایک جھوٹی آنا جو کسی بھی وقت ریزہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اس بات کو ویلیو ہی نہیں دی کہ خود کے ساتھ جھوٹ بولنا کیا ہے، خود کو ذلیل کرنا کیا ہے، خود کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا کیسے میری شخصیت پہ ضرب لگاتا ہے، کیسے میری شخصیت پہ ایک زخم لگاتا ہے اور مجھے ہر روز کمزور کرتا ہے۔ اب اگر آپ ضرب لگانے کو سمجھنا چاہو تو یہ ضرب لگانا بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے پاس میں ایک پتھر کی پلیٹ ہے، آپ ہر روز اس پہ ہتھوڑی سے ایک چوٹ لگاتے ہو اور آپ ایسا ہی کرتے رہتے ہو، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ صاف ستھری اور مضبوط نظر آنے والی پلیٹ ایک ہلکی سے ضرب سے چکنا چور ہو جاتی ہے، اور ہماری شخصیت بالکل ایسے ہی ہے۔ اور شاید اسی شخصیت کو خود ہی کہا جاتا ہے کہ جس کے متعلق علامہ اقبال صاحب نے اپنے کلام میں کئی مرتبہ بات بھی کی ہے
اب شاید بہت سے لوگوں کے لیے کنفیوژن آئے کہ خود کے ساتھ جھوٹ بولنا، وعدے کو توڑنا کیسے انسان کو کمزور یا طاقتور کر سکتا ہے۔ جس طرح کسی کی مدد کرنے سے، اپنے وعدے کو نبھانے سے، اپنے کام کو وقت پہ مکمل کرنے سے، سچ بولنے سے ہمیں اپنے اندر خوشی اور سکون ملتا ہے۔ اسی سکون کی وجہ سے ہماری جو شخصیت ہوتی ہے وہ تقویت حاصل کرتی جاتی ہے۔ اور اسی کے برعکس وہ تمام کام اگر ہم الٹے کریں تو آپ نوٹ کرو گے کہ ہماری طبیعت میں ایک بے چینی آنے لگتی ہے، ہمیں بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے، اور یہی چیز ہماری شخصیت کو کمزور کرتی رہتی ہے۔ اب شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے کہ زخمی شخصیت کے ساتھ نہ تو آپ خود کی عزت کر پاتے ہو اور نہ ہی آپ کی ذات میں خود اعتمادی آتی ہے۔ اب پھنس پھر یہاں پہ گیا ہوں تو اس کا حل کیا ہے؟ میں خود کے ساتھ کیسے سچ بول سکتا ہوں؟ کیسے خود کو عزت دے سکتا ہوں؟ تو اس کا حل بھی سن لیجیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی جھوٹی عزت کے دکھاوے سے باہر آنا ہوگا۔ جیسے کہ میں ایک مرتبہ گھر پہ کھانا کھا رہا تھا، میرے یہاں سے چمچ نیچے گرا اور میں نے بنا دھوئی اس سے پکڑا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب ایسا ہی میرے ساتھ ایک ہوٹل میں بھی ہوا، میرا چمچ نیچے گرا اور وہاں پہ میں نے ویٹر سے بولا مجھے چمچ تبدیل کر دو، وہ چمچ تو تبدیل کرنے چلا گیا، مگر میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو میں اپنی جھوٹی عزت کروا رہا ہوں، اور میری اصل عزت وہ ہے جو میں تنہائی میں خود کو دے رہا تھا۔ اور تنہائی میں میں نے جو خود کو عزت دی ہے وہ تو آپ کو سنا چکا ہوں کہ میں نے گندے چمچ کے ساتھ ہی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں تنہائی میں خود کے ساتھ ایماندار ہونا پڑے گا، خود کو عزت دینی ہوگی، خود کا معیار بنانا ہوگا، خود کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا، اور یہی پہلا قدم میری ذات سے ایک زخم کو دھونے کی کوشش کرے گا، اور ایسا بار بار کرنا میرے زخموں کو دھوئے گا اور پھر میرا ایک معیار بن سکے گا۔ پھر میں اپنے اندر خود کو پہچاننا شروع کروں گا کہ میری طاقت کیا ہے، میری کمزوری کیا ہے، میری غلطیاں کیا ہے، کن چیزوں کو میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ذات کے زخم خود بخود خود دھلنے لگ جائیں تو آپ کے جتنے بھی کام نامکمل پڑے ہیں تمام کی لسٹ بنانی ہوگی اور ایک ایک کر کے ان کو مکمل کرنا ہوگا، اور وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ جو کام بھی اپنے ذمے لوگے اسے وقت پہ پورا کرو گے، اور وہ تمام کام جو آپ کے گھر پہ ہیں جو آپ نے ہی کرنے ہیں آپ کو انہیں فرض سمجھ کر پورا کرنا ہوگا۔ اور یقین مان لیجئے یہ چھوٹے چھوٹے کام مکمل کرنے سے آپ کی زندگی میں ایسی غیر معمولی تبدیلی آئے گی جو آپ کو حیران کر سکتی ہے۔ مگر یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے پاس میں تو ٹائم نہیں ہے اس لیے میں گھریلو کام نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر یقیناً آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے جو آپ کو پیسہ کما کر دے رہا ہوگا۔ اب آپ کہتے ہو نہیں میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، میرے پاس میں ٹائم بھی نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے آپ ایک غلط سمت میں سفر کر رہے ہو۔ یہاں پہ آپ کو کچھ اچھے ہم سفر کی ضرورت ہے، آپ کو خود کی ذات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہم عجیب و غریب چیزوں سے اپنی ذات کو اس قدر زخمی کر دیں کہ ہم انہیں پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ فرض کر لیجیے دودھ والا ہے، ہم نے اس کے پیسے دینے ہیں، وہ ہمیں فون کرتا ہے اور ہم اس کو فون کا جواب نہیں دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس اسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میرے خیال سے یہ والا جو کام ہے ہر دوسرے تیسرے شخص کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ بجنے والی ہر ایک گھنٹی ہمارے اندر ایک ڈر اور بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ کوئی اور بھی فون کر رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے شاید اسی کا ہی فون آ رہا ہے، ہم ایک دم سے ڈر جاتے ہیں یا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا ہلکے سے پریشان ہو جاتے ہیں یا ہم گالی دینے لگ جاتے ہیں۔ اب ہم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ حقیقت کا یار دریرانہ مقابلہ کریں، فون اٹینڈ کریں، اسے بتائیں کہ بھائی ابھی میرے پاس میں پیسے نہیں ہیں، جیسے ہی میرے پاس میں پیسے آتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ اب آپ خود سوچو، آپ نے 1 منٹ میں اس پریشانی سے چھٹکارا پا لیا، مگر کیا آپ نے نوٹ کیا آپ اس کا فون نہ اٹھا کر خود کی ذات پہ ضرب لگا رہے تھے، خود کی ذات پہ زخم لگا رہے تھے، آپ کے اندر ڈر جو تھا وہ پیدا ہو رہا تھا، آپ کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی تھی، اور ہم اس بات سے بے خبر ہے کہ اس طرح حقیقت سے آنکھ چرانا ہمیں ہمارے اندر ہی کمزور کر رہا ہے، اور ہم اپنی ذات پہ ایک اور زخم لگا رہے ہیں، اور یہ زخموں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ جب ہم اپنی غلطیوں سے ناکام ہو رہی ہوتی تو ہمیں دوسروں کا پیسہ حرام نظر آنے لگتا ہے، امیروں سے نفرت ہونے لگتی ہے، حسد کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہماری ذات پہ زخم لگاتی رہتی ہیں اور ہمیں کمزور کرتی رہتی ہیں۔ جبکہ اس کے لیے واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ہم امیر ہونا بھی چاہتے ہیں مگر ہمیں امیروں سے نفرت بھی ہے۔ جب تک پیسہ امیر کے پاس ہے تو وہ حرام کا ہے، جب وہی پیسہ میرے پاس ہے تو وہ حلال کا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کرو، کیا میں اس سوچ کے ساتھ، اس زخمی ذات کے ساتھ خود کی تلاش کا سفر شروع کر سکتا ہوں، خود کو خود اعتمادی میں لا سکتا ہوں، خود کو پہچاننا شروع کر سکتے ہیں؟ میں نے آج تک خود کے ساتھ سچ نہیں بولا تو میں باہر کسی کے ساتھ کیا سچا ہو پاؤں گا؟ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے میں خود کو اتنا ذلیل و رسوا کر چکا ہوں تو لوگ میری کیا عزت کریں گے؟ میں خود کی نظروں میں اتنا گر چکا ہوں تو لوگوں کے سامنے میں کیا سر اٹھا کے کہوں گا کہ میں ایک مضبوط انسان ہوں؟ ایک جملہ بچپن سے سنتے آ رہی ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، مگر کیا
ہم اس کے اندر کی بات کو سمجھ پائے ہیں. کچھ کہیں گے سمجھ پائے ہیں، کچھ کہیں گے نہیں سمجھ پائے ہیں. جو نہیں سمجھ پائے ہیں تو کیا اب ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے؟ ہم ایک ناکام انسان ہیں، ہم کمزور انسان ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ذات میں خود اعتمادی آئے، آپ کی بات میں مضبوطی آئے، آپ ایک مضبوط انسان کے طور پر جانے جائیں، آپ خود کی قدر کرنے لگیں، تو اس کی شروعات پانی کے نل کو ٹھیک کرنے جیسے کاموں سے ہی کرنی ہوگی. اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں بس 10 منٹ موبائل یوز کروں گا، اس کے بعد میں اپنا کام شروع کر دوں گا، تو آپ کو اس وعدے کو نبھانا ہوگا. آپ کو اپنی ذات میں ایک مرتبہ رکنا ہوگا، چلتی ہوئی فضول سوچوں کو ایک مرتبہ چھوڑنا ہوگا. آپ کو سنبھلنا ہوگا اور ایک مرتبہ پرسکون ہوگا سوچنا ہوگا کہ میں جس سمت میں سفر کر رہا ہوں کیا مجھے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ اگر اپنی سوچ سے کچھ نہیں کر پائے ہو تو آپ کو اس سفر میں کسی کو ہم سفر بنانا ہے، کسی ایک کی پیروی کرنی ہے جسے آپ اپنے سے افضل سمجھتے ہیں. آپ کو خوشناسی کے سفر پہ نکلنے سے پہلے زیادہ سفر جمع کرنا ہوگا. اس سفر میں آنے والی مشکلات کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا. آپ کو خود کی ذات میں اتنی طاقت رکھنی پڑے گی کہ اگر آپ راستہ بھٹک بھی جائیں تو اس غلط راستے کو ہی اپنا راستہ نہ بنا لیں. انسان کسی بھی لمبے سفر پہ نکلتا ہے تو کبھی زخمی حالت میں نہیں نکلتا ہے، اور جس سفر پہ آپ نکلنے لگے ہو یہ آپ کی ذات کا سفر ہے، یہ آپ کی ذات کی ہجرت ہے. تو اس سفر سے پہلے آپ کو اپنی ذات پہ لگے زخموں کو دھونا ہو. سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے، ہزارہا سایہ دار شجر راہ میں ہیں.